السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ماہ رمضان المبارک کے چوتھے درس میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آج انشاءاللہ ہماری گفتگو مراقبہ کے تعلق سے ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے مشاہدے کا احساس، اللہ رب العالمین کی آبزرونگ اور مانیٹرنگ کا احساس، یہ بہت ہی اہم صفت ہے جو دلوں کو زندہ رکھتی ہے اور انسان کے عبادت کے کاموں کو مہمیز کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی تفصیل درس کے اندر انشاءاللہ العزیز۔ اہل ایمان جو عقل و خرد والے لوگ ہیں، ان کا دل ہمیشہ اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں دیکھ رہا ہے، ان کا مشاہدہ کر رہا ہے، ان کی آبزرونگ ہو رہی ہے، مانیٹرنگ ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، یقینی طور پر جان لو کہ اللہ رب العالمین ان باتوں کو جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں، فَاحْذَرُوهُ، تو اس سے بچ کر رہو۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسری جگہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ رب العالمین آنکھوں کے خفیہ اشاروں کو بھی دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جن کو سینوں نے چھپا رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا یعلم السر واخفی، اللہ رب العالمین پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور رازوں سے بھی آگاہ ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس بندے نے یہ نہیں جانا کہ اللہ رب العالمین برابر انہیں واچ کر رہا ہے۔ ایک آدمی عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے وصیت کیجئے، کوئی تاکیدی حکم مجھے بتا دیجئے نصیحت کے طور پر جس کو میں لازم پکڑوں اور کرتا رہوں۔ انہوں نے جواب دیا راقب اللہ، اللہ رب العالمین کے مشاہدے کے احساس کو قوی کر لو۔ آدمی نے پوچھا کہ اللہ رب العالمین کا مراقبہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مراقبہ اللہ کا یہ ہے، اللہ رب العالمین کا مشاہدہ یا اللہ رب العالمین کی نگرانی کا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے شرم و حیا کرو اور ہمیشہ ایسے رہو گویا اللہ رب العالمین کی نگاہیں تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ علامہ امین شنقیطی رحمہ اللہ رب العالمین کے اس قول کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، سورہ ہود آیت نمبر 5۔ آگاہ رہو، یقینی طور پر جب وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین سے چھپ جائیں، آگاہ رہو جب وہ لوگ اپنے آپ کو اپنے کپڑوں سے ڈھانک لیتے ہیں، اللہ رب العالمین جان رہا ہوتا ہے ان باتوں کو جنہیں وہ چھپا رہے ہوتے ہیں اور جنہیں وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ آگاہ رہو، اللہ رب العالمین سینے کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں، یہ آیت جیسا کہ آپ کو مضمون سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کس کے بارے میں اتری ہے، اس میں
اختلاف ہے، لیکن یہ آیت مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما وارضاہما وغیرہ کی تفسیر کے مطابق یہ اخنس ابن شریق کے بارے میں اتری، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بہت چکنی چپڑی میٹھی باتیں کرتا تھا، لیکن اس کا دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف سے حسد، بغض، کینہ، کپٹ، عداوت سے بھرا ہوا تھا، یعنی وہ عداوتوں کا پٹارا تھا اس کے سینے میں، لیکن وہ اتنی میٹھی باتیں کرتا تھا کہ شاید شکر کا میٹھا پن بھی اس کے سامنے کم ہو۔ تو اس طرح کے افراد کو پس منظر میں رکھ کر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں سے، لیکن وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ امام شنقیطی رحمہ اللہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آسمان کے اندر اور نہ زمین کے اندر ان آیات کے اندر جس واعظ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے بڑا واعظ اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا۔ ان جیسی آیات میں جس واعظ کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، یہ سب سے بڑا واعظ ہے، سب سے بڑا نصیحت کرنے والا ہے انسان کے لیے۔ اور وہ کیا چیز کہ انسان کے اندر اس بات کا شعور اور ادراک کہ اللہ رب العالمین اس کے ہر کام کو جانتا ہے، اپنے مخلوقات کے ہر کرتوت سے آگاہ ہے، ان پر نگراں ہے، جو کچھ بھی وہ لوگ کر رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز اس سے مخفی اور غائب نہیں ہے۔ علماء کرام نے اس نصیحت کرنے والے اور روکنے والے، غلط کاموں سے روکنے والے اس واعظ کی مثال محسوس طریقے پر اس طریقے سے دی ہے کہ مثال کے طور پر آپ فرض کریں کہ ایک بادشاہ ہے جو بڑا ظالم و جابر ہے، سفاک ہے، اور اس کو اپنی سفاکیت پر فخر اور غرور ہے، وہ ذرہ برابر بھی ظلم سے جھجکتا نہیں ہے، اور وہ ذرا سی بات پر گرفت کرنے والا ہے۔ جس نے بھی اس کے حکم سے ذرہ برابر بھی سرتابی کی کوشش کی، اس نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کا تلوار مارنے والا بندہ، شمشیر زن، اس کے سر کے پاس کھڑا ہے، اور اس بندے کے قتل کے لیے جو شمشیر بردار جو ایک نیچے چمڑے کا بچھایا جاتا ہے جس پر بیٹھا کر گردن ماری جاتی ہے، وہ چمڑے کا جو وہ کپڑا ہوتا ہے یا چمڑے کی وہ چیز ہوتی ہے، وہ باقاعدہ بچھی ہوئی ہے اور انسان اس پر بیٹھا ہوا ہے اور قتل کے لیے تیار ہے، اور تلوار اس جلاد کے ہاتھوں میں جو تلوار ہے اس سے خون رس رہا ہے، ٹپک رہا ہے، اور ایسی حالت میں اس بادشاہ کے ارد گرد کچھ لونڈیاں ہیں، کچھ اس کی بیویاں ہیں، کچھ اس کی بیٹیاں ہیں جو اس کے ساتھ موجود ہیں۔ کیا اس منظر کو دیکھ کر آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں اس قتل کے منظر کا مشاہدہ کرنے والے جو لوگ آئے ہیں ان میں سے کسی کی جرأت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس بادشاہ کے ارد گرد جو اس کی بیٹیاں، بیویاں اور لونڈیاں ہیں ان پر ایک نگاہ غلط انداز بھی ڈالے، یا کسی حرام کاری کا ان کی بیٹیوں یا اس بادشاہ کی بیویوں سے ارادہ بھی کرے؟ درا حالے کی اس بادشاہ کی نگاہ لگاتار اس پر بنی ہوئی ہے اور وہ برابر اس پر اپنی نگاہ جمائے ہوئے ہیں۔ ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جتنے مشاہدین ہیں، جتنے حاضرین ہیں، وہ سب ڈر سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے،
ان کے دلوں میں ایک زلزلہ برپا ہوگا، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے اعضاء مکمل طور پر پرسکون رہیں گے اس بات سے کہ کہیں کوئی ایسی حرکت نہ سرزد ہو جائے کہ اس بادشاہ کی پکڑ کا شکار ہو جائے۔ جب ایک دنیا کے ایک عام بادشاہ کا یہ معاملہ ہے تو جو ملک الملوک ہے، جو شہنشاہ ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو آسمان و زمین کا رب ہے، جو علم کے اعتبار سے دنیا کی مخلوقات سے کہیں زیادہ علم رکھنے والا ہے اور دنیا کی مخلوقات سے کہیں زیادہ شدید نگرانی رکھنے والا ہے اور شدید پکڑ رکھنے والا ہے اور شدید سزا رکھنے والا ہے، اس ذات کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اور اللہ رب العالمین کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ جب ایک کمزور انسان اپنے رب کے بارے میں یہ ادراک کر لیتا ہے کہ وہ اس سے غائب نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے یا کر رہا ہے یا نیت کر رہا ہے اپنے دل کے اندر، وہ ان سب پر آگاہ ہے، تو اس کا دل اللہ رب العالمین کے خوف سے بھر جاتا ہے اور اپنے اعمال کو اللہ رب العالمین کے لیے اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس عظیم نصیحت کے اسرار میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کے پیدا کرنے کی حکمت کی بھی وضاحت کر دی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العالمین آزمائے مخلوقات کو کہ ان میں سے کون زیادہ بہتر عمل کرنے والا ہے۔ دھیان دیجیے گا، یہ نہیں کہا کہ ان میں زیادہ تعداد میں اچھے اعمال کرنے والا ہے، اکثر عملا نہیں کہا، بلکہ کہا احسن عملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاموں میں احسان مطلوب ہے، تعداد کی اکثریت مطلوب اور مقصود نہیں ہے اول وہلہ میں۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے کیے جانے والے اچھے کاموں کو کس خوبصورتی کے ساتھ انجام دیتا ہے، یہ اصل حکمت ہے، اور اسی میں اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی آزمائش رکھی ہے۔ تو آزمائش عمل کو اچھے طریقے سے انجام دینے میں ہے، بکثرت انجام دینے میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ وہی وہ ذات ہے جس میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا 6 دن میں، درا حالے کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں ابتلا میں ڈالے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، زیادہ بہتر عمل کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، موت اور حیات کو پیدا کیا، اور اس کی علت کیا ہے؟ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ بہتر ہے از روئے عمل۔ جب ایک عقل مند انسان، جب عقل و خرد رکھنے والا بندہ اس بات کو جان لے کہ اللہ رب العالمین کے مخلوقات کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اعمال کو اچھے طریقے سے انجام دیا جائے، تو وہ اس امتحان میں پورا اترنے کے لیے ان راستوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، ان کا اہتمام کرے گا جو اس کے اعمال کو اچھے طریقے سے انجام دینے میں معاون ثابت ہوں۔ اسی لیے جبریل امین علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں سوال کیا، تاکہ صحابہ کرام ان کے سوال کے ذریعے سے جان لیں اسلام، ایمان اور احسان کو، جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس میں جبریل امین نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اخبرنی عن الاحسان، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ اور یہ احسان جس کا سوال کیا تھا جبریل نے، یہ وہی چیز ہے جس کی وجہ سے
اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو وجود بخشا جس میں آزمائش کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ بتایا اور اس راستے کا ذکر کیا، یہ بتلاتے ہوئے کہ یہی احسان وہ واعظ ہے یا وہ انسان کو صحیح ڈگر پر رکھنے والا ہے. احسان کے معاملے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کی نگرانی ہے، اللہ رب العالمین کی آبزرونگ کا احساس ہے، اللہ رب العالمین کی مانیٹرنگ کا احساس اور شعور ہے بندے کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا جبریل امین کا، اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اس بات کا بندے کو یقین ہو کہ اللہ رب العالمین پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. جو اس کی مخلوقات انجام دیتی ہیں ان میں سے کوئی کام نہ خفیہ طور پر انجام دیا ہوا اور نہ علانیہ طور پر انجام دیا گیا، کوئی کام اللہ رب العالمین پر مخفی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت اس احساس کے ساتھ کرو کہ گویا کہ تم اللہ رب العالمین کا مشاہدہ کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو. اور اگر اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکتے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اپنی نگاہوں سے اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ احساس رکھو کہ وہ تمہیں آبزرو کر رہا ہے، وہ تمہارا مشاہدہ کر رہا ہے. یہی وہ احساس ہے مراقبے کا، آبزرونگ کا، جو انسان کو احسان کے مرتبے تک پہنچاتا ہے. اور یہ احساس انسان کے اندر جس درجہ ہوگا اسی درجہ وہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات کے پیدا کرنے کی آزمائش کے مقصد میں اسی درجے وہ کامیاب ہوگا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. اللہ رب العالمین جانتا ہے اس رحم کے اندر، اس حمل کے بارے میں جو ہر مادہ اپنے اندر اٹھائے ہوئے ہوتی ہے، اور جو پیٹ نکلتا ہے یا اندر کو جاتا ہے، یعنی اس حمل کی مدت کیا ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز اللہ رب العالمین کے یہاں ایک متعین مقدار کے حساب سے ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ حاضر و غائب کا جاننے والا ہے، وہ بڑا ہے، بلند و بالا ہے، اس پر برابر ہے اس شخص کی بات جو اپنی بات کو چھپائے اور اس شخص کی بھی جو اپنی بات کو ظاہر کرے، اور اس شخص کی بھی حرکتیں جو رات کو خفیہ طور پر چل رہا ہے، اور اس شخص کی بھی بات جو دن کی روشنی میں سرگرداں ہے. اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں، جن حالتوں میں سے ایک حالت یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور عمل کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس کام میں یا اس حالت میں لگے ہوئے ہوتے ہو، اور تمہارے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں، اور نہ ذرہ سے چھوٹی کوئی چیز مخفی ہے اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز، مگر وہ کتاب مبین کے اندر ہے. تو اے عقل و خیرت والو، اللہ رب العالمین اس ذات کے مشاہدے اور اس ذات کی آبزرونگ سے کبھی غفلت میں نہ پڑو جس سے ذرے سے چھوٹی چیز بھی مخفی نہیں ہے. اور جو ذات برابر اپنی مخلوقات کی نگرانی میں لگی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات سے کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ برابر اس کی طرف نگراں ہے، مخلوقات کی طرف نگراں ہے. اور تمہارے دل کے اوپر اللہ رب العالمین اطلاع رکھتا ہے، اور وہ ذرے برابر چیزوں کو بھی شمار کرتا ہے تاکہ اس کا بھی بدلہ دے.
اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر نیکی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو دو چند کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے. تو اے صاحب ایمان، اے اہل ایمان، جب تم اپنی خلوتوں میں ہو اور جب کوئی ایسا کام کر رہے ہو کہ جب کوئی بچہ اچانک آ جائے تو اپنے اس کام سے تم رک جاؤ اور سنبھل کر بیٹھ جاؤ اس بچے سے شرم کھاتے ہوئے. اگر کوئی ایسا کام آپ کر رہے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے اس ذات پر جو اس مخلوقات میں سے ایک بچے سے آپ جب اتنا ڈرتے ہیں اس کام کو کرتے ہوئے، اگر کوئی حاکم یا کوئی اس دنیا کا ذمہ دار دیکھ لے تب آپ کا کیا حال ہوگا؟ اور کیا حال ہوگا جب اس دنیا کے جو ذمہ داران ہیں ان کو تو چھوڑ دیجئے، ملک الملوک شہنشاہ جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، جب وہ اس پر مطلع ہوگا تو آپ کا اس سلسلے میں کیا رد عمل ہوگا؟ تو اپنے دل میں اللہ رب العالمین کے مشاہدے کا احساس پیدا کریں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو اے عقل و خرد والے، اپنی تمام حرکات میں، اپنے حرکات میں، سکنات میں، اپنے دلوں میں کھٹکنے والی چیزوں میں، اپنی نگاہوں کے سامنے آنے والی چیزوں میں اور اپنے پورے عمل میں اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس پیدا کریں. اس ذات کا احساس پیدا کریں جو کہتا ہے کہ واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما. اللہ وہ ذات ہے جو جانتا ہے ان باتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور اللہ رب العالمین علم رکھنے والا اور بردبار ہے، حلیم ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے دوسری آیت کے اندر، جو آیت کریمہ لقمان نے اپنے بیٹے کو بطور نصیحت کہی تھی کہ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کہ اے میرے پیارے بچے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، پھر وہ چیز چٹانوں کے اندر پوشیدہ ہو یا آسمانوں میں کہیں پر پوشیدہ ہو یا روئے زمین کے اندر کہیں پر پوشیدہ ہو، یأتی بها اللہ، اللہ رب العالمین اسے لے آئے گا. یقیناً اللہ رب العالمین باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے. ابن سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا علم نہایت باریک ہے، یہاں تک کہ وہ باریک بھی ہیں، یہاں تک کہ وہ چیزوں کے باطن کو بھی جانتا ہے، اور جو اسرار ہیں، جو راز کی باتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ریگستانوں میں اور سمندروں کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کے سینوں میں اللہ رب العالمین اس پر بھی آگاہ ہے. اور اس سے مقصود کیا ہے کہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس پیدا کیا جائے اور اس احساس پر ابھارا جائے، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت پر انسان کو آمادہ کیا جائے اور برے کاموں سے ڈرایا جائے، چاہے وہ برا کام تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. بعض سلف کا کہنا ہے کہ جو بندہ اپنے ظاہری حالات میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے شبہ والی چیزوں کو لینے سے، اللہ رب العالمین اس کے باطن کو درست کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے مراقبے اور نگرانی کے دائمی احساس کی بدولت. تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. سلف میں سے کسی سے کہا گیا کہ ایک چرواہا اپنے ریوڑ کو کب ہانکنے لگتا ہے ہلاکت والی جگہوں سے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جب وہ چرواہا جان جاتا ہے کہ اس کے ریوڑ پر نگاہ رکھنے والا کوئی اور بھی ہے، جب اس کو جواب دہی کا احساس ہوتا ہے تب وہ اپنے ریوڑ کو ہلاکت کی جگہوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اے نفس صبر کر، کشادگی قریب ہے. جس نے اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس اپنے اندر پیدا کیا، اپنے معاملات میں نجات پا گیا، اور جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ سچائی کا رویہ برتا اسے کوئی اذیت نہیں پہنچ سکتی، اور جس نے اللہ رب العالمین سے اچھی امیدیں رکھی تو وہ اللہ رب العالمین کو اپنی امیدوں کی جگہ پر پائے گا. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جلیل القدر امام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو بدبختی کی زندگی جیتے ہیں،
رات کو مردار کے طور پر اور دن میں بیداری کی حالت میں غافل ہو کر. لیکن جب ان میں سے کوئی شرم و حیا اور دین والا ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے نگرانی کا احساس اپنے اندر کرتا ہے اور اپنے اوپر متعین فرشتوں سے ڈرتا ہے. اس لیے کہ لوگوں میں سے دو ہی ہیں، ایک وہ جو اس دنیا سے جا چکے اور ایک وہ جو اس دنیا سے رخت سفر باندھنے کو ہیں. ابھی تو مقیم ہیں لیکن جانے والے ہیں. اور جو لوگ جا چکے ہیں ان میں مقیم لوگوں کے لیے نصیحت ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس دلوں کے اندر یہ انسان کے ظاہر کی حرکات کو کنٹرول کرنے والی چیز ہے. جس نے اللہ رب العالمین کا اپنے سر میں مراقبہ کیا، اپنے باطنی امور میں اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس رکھا، اللہ رب العالمین نے اس کی حرکات کو محفوظ کر دیا، اس کے ظاہر میں بھی اور اس کے باطن میں بھی. اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے. کون سے اسماء حسنہ؟ جو اللہ رب العالمین کی نگرانی کے مضمون کو بیان کرنے والے ہیں. جیسے الرقیب، الرقیب اللہ تعالیٰ کا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اللہ رب العالمین بندوں پر مراقبہ رکھنے والا ہے، بندوں پر نگرانی رکھنے والا ہے. اسی طریقے سے الحفیظ، العلیم، السمیع، البصیر. جو بندہ ان اسماء میں غور و فکر کرتا ہے اور ان اسماء کے مضمون کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی عبادت انجام دیتا ہے وہ مراقبے کے مقام کو پا جاتا ہے. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے مزید فرمایا کہ مراقبہ یہ ہے کہ بندہ یقینی طور پر، ہمیشگی کے طور پر اس بات کو جان لے اور یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر اور باطن پر آگاہ ہے. تو یہ علم اور یہ یقین ہمیشگی کے ساتھ یہی مراقبہ ہے جس کے ذریعے سے یہ نتیجہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اور جو کچھ بھی کہتا ہے اس کے اندر اس بات کا ادراک رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے عمل پر ہر وقت مطلع ہے اور ہر لحظہ اور ہر گھڑی اور ہر نگاہ جھپکنے کے وقت اللہ رب العالمین اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. یہاں پر کچھ باتیں کہہ کر کے اپنی باتیں ختم کروں گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک انسان کو اللہ رب العالمین کی آبزرونگ کے احساس کو انسان میں پختہ کرتی ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، نمبر 1، کہ اس بات کا شعور کہ اللہ رب العالمین پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے بندوں پر فرشتوں کو موکل کر رکھا ہے جو لگاتار اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور اس کے اقوال اور اعمال کو باقاعدہ تحریری شکل میں درج کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے مقرر ہیں جو معزز ہیں، لکھنے والے ہیں اور وہ جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو جو تم کرتے ہو. دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین کے مراقبے کے شعور پر جو اجر عظیم اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وہ اجر عظیم اس بات پر ایک مومن کو ابھارتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے مراقبے کا احساس پیدا کرے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس، اس کا ثواب رات کے قیام، دن کے روزے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے بھی کہیں زیادہ ہے. تیسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس، اس سے نیکی کے کاموں کے کرنے پر انسان کو مہمیز ہوتی ہے اور برائیوں کو اور غلطیوں کو چھوڑنے پر، اور اسی طریقے سے انسان سے اگر غلطی سرزد ہو بھی جائے تو احساس ندامت اس کے اندر جلدی پیدا ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی انسان سے غلطی یا لغزش یا لرزش ہوئی وہاں پر اس کے اندر توبے کا احساس اللہ رب العالمین کی طرف سے پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ جاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا احساس کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کر لیتے ہیں، تو پھر وہ دیکھنے اور بصیرت والے ہو جاتے ہیں اور وہ رک جاتے ہیں. اس کا مطلب اللہ سے مراقبے کا احساس انسان کو گناہوں اور لغزشوں سے روک لیتا ہے. چوتھی چیز یہ
کہ اچھا انجام دنیا اور آخرت میں وہ اللہ رب العالمین کے مراقبے کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا ہے۔ جس نے اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس رکھا، اللہ رب العالمین نے اس کو محفوظ رکھا، اور جس نے اللہ رب العالمین کی نگرانی کے احساس کو چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین نے اس کو رسوا کر دیا، اللہ نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ اور اللہ رب العالمین آنکھوں کے خفیہ اشاروں تک کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، اور جو سینوں کے اندر راز ہیں وہ راز بھی اللہ پر آشکار ہیں۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر حوادث سے معمون نہیں ہیں، اور کب اچانک موت آ دبوچے اس بات سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ اس لیے اپنے اچھے انجام کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے مراقبے کا احساس پیدا کرنے کی طرف ہماری رغبت ہونی چاہیے۔ تو اے اہل ایمان، یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس یہ ہمارے اعمال صالحہ میں سے سب سے عظیم عمل ہے، اور سب سے عظیم وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کریں، اور سب سے عظیم وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین کی معصیتوں سے ہمیں روکے، اور سب سے عظیم ہے وہ چیز جو ہم کو توبہ پر ابھارے اور شیطانوں کو ہم سے دور کریں۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اپنی نگرانی کا احساس پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اے بار الہ، تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم برابر تیری نگرانی کا احساس اپنے تمام اعمال میں کرتے رہیں۔ ھذا واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔